السلام علیکم دوستو، ہماری سوسائٹی میں ہر شخص کسی نہ کسی پرابلم میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، انسائٹی میں یا کسی نہ کسی ایشو میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کا رسپانسبل کچھ لوگ گورنمنٹ کو، کچھ لوگ ملٹری کو، بیوروکریسی کو، جوڈیشری کو، پیسے کی کمی کو بولتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کو اتنا زیادہ پرابلم ہے۔ کوئی بھی شخص ہم میں سے اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک سے رہنمائی لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ شورا میں فرما دیا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو بھی بگاڑ پھیلا ہوا ہے لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، ممکن ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کر لیں۔ تو ہم اپنی رسپانسبلٹی، اپنی مسٹیکس کو کریکٹ کریں گے اور اس چیز پر یقین کریں گے کہ ہماری بدعمالیوں کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم نے کتاب کے اس حصے کو مانا ہے اور ایک حصے کو انکار کیا ہے؟ جو تم کرتے ہو اس کی سزا اللہ تعالیٰ رسوائی کے سوا کچھ نہیں دے گا، اور قیامت کے دن بھی سخت سے سخت عذاب ہے۔ تو ہم نے اپنی من مانی کو، اپنی من چاہی کو دنیا میں اپنے لائف سٹائل کو امپلیمنٹ کیا، دین کو پیچھے چھوڑا۔ آج کل سچویشن یہ ہے کہ کسی کے بارے میں غیبت یا چغلی کرنا گناہ کبیرہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا ہماری سوسائٹی میں کامن ہوتا جا رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی، بے حیائی، بدعنوانی، سب کچھ جو ہے وہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، اور پھر ہم الزام دیتے ہیں اپنے مختلف اداروں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا میں آنے والی پریشانیوں کا صاف صاف ذکر کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو لوگوں پر عذاب الہی کنفرم ہو جاتا ہے، یعنی کہ لوگ اس عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل سوسائٹی میں نحوست پھیلی ہے، اوور آل ہمارا معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی اصلاح کریں، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، دھوکے بازی، بے حیائی، بے شرمی اور ناپ تول میں کمی، اور جتنے بھی ہماری سوشل ایونٹ ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر راستے پہ چل سکے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے ختم ہو، اور رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان پر نازل ہوں۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔